بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال بل يجب المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه لأن القياس لأن القياس حجة يؤمر به أصاب المجتهد الحق به أو أخطأ فكان العمل بأحدهما وهو حجة اطمأن قلبه إليها بنور الفراسة أولى من العمل بالحال. ثم التعارض عندما يتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو آیتوں کے بیچ تعارض تو انصراف الی سنہ، دو سنتوں کے بیچ تعارض تو مسیر الی اقوال الصحابہ فتاوی الصحابہ، اور وہاں تعارض تو مسیر الی قیاس. اگر دو قیاسوں کے بیچ تعارض ہو جائے تو یہ سوال ہے، دو قیاسوں کے بیچ تعارض ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ غور کریں. اس سے پہلے ہم نے کہا کہ اگر مسیر الی ما بعد ممکن نہ ہو تو عمل بالحال ہو. تقریر اصول جسے ہم نے کہا، تقریر اصول ہوگی، لیکن تقریر اصول کے بارے میں ذہن میں رکھیں. تقریر اصول وہاں پر ہے جہاں پر بعد کی جانب انصراف نہیں ہو پا رہا، تعذر ہے. یہ بات ہم نے کی تھی، ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ چلتے چلتے قیاس پہ پہنچ کے دو قیاسوں کے بیچ تعذر ہے، پھر اب تو کہا کہ اب یعملو بأیہما شاء، جس پہ چاہے عمل کر لیں. دو قیاسوں کے بیچ جو تعارض ہو گیا تو اب ان میں سے ان کو چھوڑ کے اس کے بعد مطلب وہی تقریر اصول نہیں، وہ نہ کریں. آپ تقریر اصول نہ کریں، آپ ان میں سے جس پہ چاہیں آپ عمل کر لیں. ہاں تحریک کر لیں، وہ جسے اردو میں کہتے ہیں دل ٹھک رہا ہے جس پہ، ٹھیک ہے نا، اس پہ عمل کر لیں. کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی ہے اس پہ عمل کر لیں. وجہ اس کی وجہ آگے بیان کر لیں. اتنی بات آپ سمجھیں. خلاصہ دوبارہ سمجھیں. جب دو آیتوں کے بھی تعارض تو مسیر الی سنہ، دو سنتوں کے بھی تعارض تو مسیر الی اقوال الصحابہ الی فتاوی الصحابہ. اور جب تعارض بین اقوال الصحابہ و بین فتاوی الصحابہ تو مسیر الی القیاس. اب تعارض ہو گیا بین القیاسین. اب کہا یعمل بأیہما شاء، جس پہ چاہے عمل کرے. بھائی وہ ساکت نہیں ہوں گے اور ہم تقریر اصول کریں، بات کی جانب کریں، مسیر کریں. کہا نہیں، یعمل بأیہما شاء، ہاں یہ کریں کہ تحریک کر لیں جس پہ ان دونوں میں سے جس پہ دل زیادہ مطمئن ہے اس پہ عمل کر لیں. بات آپ سمجھیں نہیں؟ یہ مسئلہ ہے جب دو قیاسوں کے بیچ تعارض ہو. ٹھیک ہو گیا. بہرحال جب واقع تعارض ہو دو قیاسوں کے بیچ ساکت نہیں ہوتے تعارض کے سبب تاکہ عمل واجب ہو حال پہ، وہی تقریر اصول. یعنی وہ ساکت ہو جائے تو اب دلیل باقی کوئی نہیں بچی، تو لہذا تقریر اصول کرے، حال پہ عمل کرے، جسے استصحاب حال کہتے ہیں. یعنی اس کی حالت سابقہ کو باقی رکھے. اس کی حالت سابقہ پانی کی مثلا کیا تھی؟ وہ پاکی تھی. تو لہٰذا ہم تقریر اصول کریں اور اس کو اپنی باقی پر رکھیں. اور جس نے مشکوک پانی سے وضو کیا تو اس کی حالت سابقہ کو باقی رکھے اور اس کو بے وضو خیال کرے. ایسا نہیں کریں گے، بلکہ عمل کرے گا مجتہد ان دونوں میں سے جس سے چاہے اپنے قلب کی شہادت سے. بات اب سمجھیں. یہاں پر یہ دیکھیں کہ بل یعمل المجتہد، مجتہد جس پہ چاہے عمل کرے. یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. ایک ہے مجتہد اور ایک ہے مقلد. جو اجازت ہے جس پہ چاہے عمل کرے، یہ مجتہد کو اجازت ہے، مقلد کو اجازت نہیں ہے. بھائی مقلد کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ مقلد پہ لازم ہے کہ اپنے مذہب کا جو راجح ہے اس پہ عمل کرے.
مرجوح پہ عمل نہیں کر سکتا. بات آپ سمجھے؟ یہ چیزیں ہم جو فتاوا کے اصول ہے، ضوابط ہے، جیسے ہم رسول مفتی کا نام دیتے ہیں، اس کے اندر ہم یہ باتیں پڑھاتے ہیں کہ مذہب کا جو مرجوح ہے اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، اور اس پہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان سارے علماء کا اتفاق ہے کہ مذہب میں سے جو مرجوح ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. اتنی بات سمجھیں. ایک ضمنی طور پہ یہ بھی جملہ سمجھ لیں کہ مرجوح پر جو عمل کرے گا وہ مورد الزام ہوگا، وہ مستحق طعن ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب جو عمل کرے گا وہ تو جس کا قول ہے جی وہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم علوم سے کس قدر دور جا چکے ہیں. اب آپ کسی کو کہیں نا جی کہ یہ والا یوں مسئلہ ہے تو کہتا ہے یہ فلاں کا قول ہے لہذا اس پہ اعتراض کرو جا کر. ارے بھائی یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو جہلوں والی بات ہوئی، یہ تو عین جاہلیت ہوئی. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ انبیاء کرام کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر ایک بات فقط مقبول ہو. ما منا الا راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کے کچھ اقوال مقبول ہیں، کچھ مردود ہیں، سوائے اس قبر والی ذات بالا کے. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو لہٰذا اب قول مرجوح کا یعنی ہر ایک امام، ہر ایک مجتہد، اس کا کوئی نہ کوئی قول مرجوح ہوتا ہے. ایسا کوئی امام اور مجتہد آپ کو ملے گا ہی نہیں جس کا کوئی بھی قول مرجوح نہ ہو. تو پھر قول مرجوح کا جو قائل ہے وہ موجب طعن ہو تو پھر بچے گا کون؟ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں. ایک مسئلہ کہ قول مرجوح پر عمل نہیں ہو سکتا سوائے کچھ مستثنا صورتیں ہمارے علماء نے ذکر کی. ان مستثنا صورتوں کے علاوہ قول مرجوح پہ عمل نہیں ہو سکتا، ایک چیز. دوسرے، قول مرجوح کو جو اپنائے وہ مورد الزام ہوگا، وہ اس پہ طعن ہوگا، لیکن قول مرجوح کا جو قائل ہے اس پہ نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ قول مرجوح کا جو قائل ہے اس پر کوئی طعن نہیں ہے. قول مرجوح کا جو متبع ہے، مستثنا صورتوں کو چھوڑ کے جو ان کی پیروی کرے گا ان پر الزام ہوگا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کرے یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے. لیکن جہالت کا جیسا ابھی ہر بندہ A to Z، جو بندہ تھوڑی بہت جس کے ہاتھ میں آ گیا نا موبائل اور اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا آ گیا تو اس نے انتہائی علمی پوسٹ اس کے اوپر اپنا اظہار خیال ضروری سمجھتا ہے. بھائی میں بھی تو رائے دوں جی. جیسے اس نے کہا نا بھائی قرآن پاک لکھوانے کے لیے گیا کوئی کاتب کے پاس تو کاتب اپنی رائے ضرور دیتا تھا. تو اس نے کہا بھائی دیکھو یہ بڑی مقدس کتاب ہے، اس میں اپنی رائے کا دخل نہیں دینا. تو جب وہ لینے گیا تو اس نے کہا بھائی اس میں کوئی تم نے کی مداخلت کی. اس نے کہا اصل میں بات یہ مداخلت نہیں کی، کچھ معاذ اللہ کچھ تھوڑی غلطیاں تھی تو میں نے ان کی اصلاح کر دی. بھائی وہ کیا؟ اس نے کہا اس میں لکھا ہوا تھا عصا آدم، تو عصا تو حضرت موسیٰ کا تھا نا، تو میں نے آدم کا نام ہٹا کے وہاں موسیٰ لکھ دیا. ایک تو میں نے یہ اس کی اصلاح کی ہے. اور دوسرا لکھا ہوا تھا خر موسیٰ، سائے کا خر موسیٰ، تو گدھا تو حضرت عیسیٰ کا تھا تو میں نے پھر وہاں حضرت عیسیٰ کا نام لکھ دیا. تو اسی طرح تم نے کہا بڑی مقدس کتاب ہے، اس میں شیطان کا، فرعون کا نام لکھا ہوا تھا، تو پھر میں نے ان کو ہٹا کے تمہارا اور تمہارے ابا کا نام ڈال دیے. تو بھائی اس اتنی مقدس کتاب میں ایسی ناپاک چیزوں کے ان کو نام کیوں ہونے چاہیے جی؟ تو وہ حالت ہے ہمارے جو ہے نا سوشل میڈیا یوزرز کی کہ ہر ایک چیز میں اپنی مداخلت ضروری سمجھتے ہیں. بھائی بات سمجھی نہیں سمجھی، ہم نے کمنٹس ضرور کرنے ہیں، تبصرہ ضرور کرنا ہے. دیکھیں یہ اتنی بڑی جہالت ہے. تو اس وقت جو ہمارے طلباء ہیں اور تھوڑا بہت درس نظامی
کو چکھ لیتے ہیں تو وہ بھی ہماری نظر میں وہ جہلا ہیں، بغیر کسی بھی مبالغے کے وہ جہلا ہیں، ان کے اندر کوئی علمی صلاحیت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی علمی صلاحیات کو باقاعدہ طور پر بہتر کسی ماہر استاذ کی نگرانی میں نہ کریں بہتر. جی تو بات میں کیا کر رہا تھا، بات یہ کر رہا تھا کہ بھئی اب یہ کیسی جہالت ہے بھئی، اگر اس پہ اعتراض ہے تو فلاں پر اعتراض کرو. یہ بات بالکل جاہلانہ ہے. یہ ہمارے علماء نے اس کی تصریحات کی ہیں. ہمارے بعض بزرگ جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کے قائل تھے، ٹھیک ہے نا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا ان بزرگوں کے حوالے سے کہ بھئی اب اگر آپ سجدہ تعظیمی کو جائز نہیں کہتے تو پھر لگاؤ ان پہ فتویٰ. تو اعلیٰ حضرت رحمٰ نے جواب یہ دیا بھئی سجدہ تعظیمی کا جو قول ہے قول شاذ ہے. قول شاذ کا جو پیروکار ہے اس پہ فتویٰ لگے گا، قول شاذ کا جو قائل ہے اس پہ فتویٰ نہیں لگتا. یوں فتوے لگیں گے تو پھر بچے گا کون؟ بھئی پوری امت مسلمہ کے اندر جو مجتہدین ہیں، ائمہ دین ہیں، ان میں سے کون ایسا ہے ایک بتاؤ کہ جس کا کوئی قول شاذ نہ ہو. قول شاذ ہوتے ہیں، قول مرجوع ہوتے ہیں، انتہائی مرجوع اقوال بھی ائمہ سے مروی ہیں. یہ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو شان عطا فرمائی ہے کہ جن کا کوئی قول ساکت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر یہ کہا جائے بھئی یہ اس کا قول ہے تو لہذا ان پہ لگاؤ فتویٰ، سراسر جہالت کی بات ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے نا. تو لہذا بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی مجتہد کی. مجتہد یعمل بہ ما شاء، مقلد نہیں. ٹھیک ہے نا. علینا اتباع ما صححہ وما رجحہ، یہ ضابطہ ہے مستقل رسم المفتی کا. ہم پر لازم ہے اس کی اتباع جس کی تصحیح اور جس کی ترجیح ائمہ دین نے کی ہے. ہم نہیں کر سکتے. علینا اتباع ما صححہ وما رجحہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو ہے یعمل المجتہد، یہ مجتہد قید اتفاقی نہیں، قید احترازی ہے. ہر بندہ نہیں کر سکتا، مجتہد کر سکتا. اتنی بات آپ سمجھیے. بلکہ عمل کرے مجتہد ان دونوں میں سے جس پہ چاہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں تحری اسے کرنی چاہیے، نہیں تحری کرنی چاہیے، اس کے بیچ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں اسے تحری کرنی چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فرماتے تحری کیے بغیر بھی جب دو قیاس جو ہے وہ کر لے آپس میں متعارض ہو گئے تو اب وہ جس پہ چاہے عمل کرے بلا شہادت قلب، بلا تحری. سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر جو بے شہادت قلب ہی کہا یہ اپنے موقف کی طرف اشارہ کیا. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شہادت قلب اور تحری کی حاجت نہیں ہے. ہم کہتے نہیں تحری کرے. ٹھیک ہو گیا. قلب کی شہادت سے توجہ رکھیں کہ عمل بالحال کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے کہا دو قیاس متعارض ہو جائیں تو اب یعمل بہ یعمل المجتہد بہ ما شاء، یعمل المجتہد بہ ما شاء بشہادت قلبہ، لیکن لا یعمل بالحال، لا یجب تقریر الاصول. کیوں؟ بھائی جب آیتوں میں تعارض ہوا تو آپ حدیث کی طرف گئے گے، حدیثوں میں ہوا تو آپ اقوال اور فتاوی صحابہ کی طرف چلے گئے. اقوال اور فتاوی صحابہ کا بھی تعارض ہوا، قیاس پہ آگے تو قیاس پہ تعارض ہوا تو اس کے بعد والی دلیل کے پاس جائیں نا، عمل بالحال کریں. کیوں نہیں کرتے؟ اتنی بات سمجھے. یہ سوال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. حاصل جواب یہ ہے کہ جو قیاس ہے، بات پہ دھیان دینا، قیاس پہ عمل واجب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مصیب ہے تو واجب ہے، مختی ہے تو واجب نہیں. اصابہ او اخطأ، مصیب ہے جب بھی عمل واجب ہے، خطا ہے جب بھی عمل واجب. بات سمجھو. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ کیا قیاس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے نا خطا کر گیا ہو، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ مجتہد سے بہت بڑا مسئلہ بن گیا اس کے قیاس میں تو یہ ہو گیا کہ وہ خطا کر گیا. اور خطا ہو جب بھی عمل واجب ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ
جو قیاس ہے وہ مطلقاً حجت ہے، اس میں اصابت ہو یا خطا ہو، توجہ ہے، اس کے مقابل جو حال ہے وہ تو مجبوراً حجت بنی تھی، دونوں میں فرق سمجھے، یہ مطلقاً حجت، وہ مجبوراً حجت، ضرورتاً حجت، یہ مطلقاً وہ ضرورتاً، تو جو مطلقاً ہے اس میں عمل اولا ہے، نہیں ہے، ذہن میں رکھنا بلا شہادت قلب بھی اولا ہے، اور جب شہادت قلب کر لی اب تو بدری کے اولا اولا ہو گیا، نہیں، یہ وجہ ہے کہ تقریری اصول نہیں کریں گے بلکہ قیاس پر ہی عمل کریں گے۔ دوبارہ سمجھیے، سوال یہ ہوا کہ آیتوں کی بھی تعرض تو مسیر علی السنہ، دو سنتوں کی بھی تعرض تو مسیر علی اقوال صحابہ و فتاوی صحابہ، اور ان میں تعرض تو مسیر علی القیاس، تو دو قیاسوں میں تعرض تو مسیر الی الحال کیوں نہیں، تقریر اصول کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ قیاس حجت مطلقہ ہے۔ حجت مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ مجتہد مصیب ہو تو عمل کرے گا، مجتہد مخطی ہو جب بھی عمل کرے گا، مجتہد مخطی ہو جب بھی عمل کرے گا، یہ مطلقاً حجت ہے۔ جب یہ مطلقاً حجت ہے تو آپ غور کریں، وہ جو عمل بالحال ہے وہ تو مجبوراً اور ضرورتاً تھا، یہ مطلقاً حجت، وہ مجبوراً اور ضرورتاً، جو مطلقاً ہے اس میں رجحان ہے، وہ اولا ہے، بغیر شہادت قلب کے بھی اولا ہے، اور جب شہادت قلب بھی ہوگی کہ نہیں ہے یہ راجی ہے تو طریقہ اولا اولا ہو گیا، دوہری اولویت آ گئی اس میں۔ تو اب اگر اکہری اولویت ہوتی تو جب بھی اس پہ عمل کرتے، حال پہ عمل نہ کرتے، اب دوہری ہے تو اب تو لازمی طور پہ اسی پہ عمل کریں، بات آئی جلدی اس میں، کیونکہ کیا حجت ہے، عمل کرے گا اس پر، مصیب و مجتہد ہے، مصیب و مجتہد اس کے ذریعے حق کو یا خطا کرے، جب یہ مسئلہ ہے کہ یہ کیا حجت ہی ہے، اس میں اصابت ہو یا خطا ہو، تو ہوگا عمل ان دونوں میں سے کسی ایک پر، ان دو قیاسوں میں سے کسی ایک پر، جبکہ وہ ایسی حجت ہے کہ اس کا قلب مطمئن ہے اس پر نور فراست کے ساتھ، یعنی اول تو وہ حجت ہے، ثانیاً اطمئن قلبہ الیہا بنور الفراست، یہ دوہری بات ہے، تو اب کیا ہوگا، اولا ہے عمل بالحال سے، یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں ضمنی طور پر ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنا جو آپ کا کہا نا کہ اصابت ہو یا خطا ہو، مجتہد مصیب ہو جب بھی عمل لازم ہے، مجتہد مخطی ہو جب بھی عمل لازم ہے، بات سمجھے، مصیب ہو جب بھی عمل لازم ہے اور مخطی ہو جب بھی عمل لازم ہے، تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہے قیاس یا اجتہاد، اس میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے، بلکہ اجتہاد نہ کریں، مطلق مسئلہ کی بات کریں، مسئلہ کس نوعیت کا ہے، مسائل اصول سے ہے، مسائل فروع سے ہے، ذہن میں رکھنا مسائل اصول سے ہو تو حق ایک ہے، اس میں حق متعدد نہیں ہے، مسائل اصول سے ہو تو حق ایک ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے ہم حق پہ ہیں، ہمارے علاوہ حق پہ نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو، ہم حق پہ ہیں اور ہمارے علاوہ حق پہ نہیں ہے، مسئلہ مسائل اصول سے ہو، مسائل اعتقادیہ سے ہو، ٹھیک ہو گیا، اور ذہن میں رکھنا اس میں جو مخطی ہے وہ گناہگار بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس میں جو مخطی ہے وہ گناہگار بھی ہے، اتنی بات ہے ذہن۔ اور اگر مسئلہ فروع سے ہو، مسئلہ فروع سے ہو تو اس میں اختلاف علماء کا کہ دونوں جو مجتہد ہیں وہ مصیب ہیں یا ایک مصیب اور دوسرا مخطی ہے، بات پہ دھیان دینا، ایک رائے یہ ہے، اور یہ بھی اہل سنت کی رائے ہے، امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ کی رائے ہے، قرطبی علیہ رحمہ کی رائے ہے، امام مزنی کی رائے ہے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر باقلانی کی رائے ہے، یہ سارے تو علماء اہل سنت ہیں، اور اشاعرہ کی ایک بڑی اکثریت کی رائے ہے، لے یاد تو اللہ کے بندے،
تو جو ہے آپ کی تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ایک مصیب ہے یا دونوں مصیب ہے. ہماری یعنی ہم جو حنفی ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ کوئی ایک مصیب ہے دوسرا مختی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن اہل سنت ہی میں سے ایک رائے یہ ہے کہ بھائی دونوں مصیب ہیں. اور یہ کوئی معتزلہ کی رائے نہیں ہے. جو اللہ نے کہنا شروع کر دیا جی نہیں یہ تو معتزلہ کی رائے ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں بات یہ کہ اپنی جہالت دوسروں کے گلے ڈالی جا رہی ہے. خود پتہ نہیں ہے تو دوسروں کو تقلید دوسروں کی جا رہی ہے. تو دونوں کا مصیب ہونا یہ امام ابو الحسن اشعری جو امام اہل سنت ہیں ان کی رائے ہے. اور بہت ایک بڑی تعداد اشاعرہ کی ان کی رائے ہے. امام قرطبی، امام مزنی، شافعی اور ابو بکر باقلانی، بڑی تعداد ہے ائمہ کی. ان کی یہ رائے ہے کہ دونوں مجتہد مصیب ہوتے ہیں. ہم جو حنفی ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ دونوں مصیب نہیں ہوتے، ایک مصیب ہوتا ہے دوسرا مختی ہوتا ہے. اتنی بات سمجھے. لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان میں سے مصیب کون سا ہے اور مختی کون سا ہے. یہ ہے لا علی التعیین. لا علی التعیین، ان میں سے مصیب کون ہے اور مختی کون ہے یہ علی التعیین نہیں کہہ سکتے. یہ مجتہد نہیں کہہ سکتا. ذہن میں رکھنا، میں اور آپ نہیں. جو مجتہد ہے وہ اپنے آپ کو بالیقین مصیب اور اپنے مقابل کو بالیقین خطا پہ کہ وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. مجتہد نہیں کر سکتا تو مقلد اس کی تو حالت ہی کوئی نہیں. بات سمجھے. اب آتے ہیں مقلدین کی جانب. مقلد کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ آیا مقلد کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس پہ یہ لازم ہے کہ عالم اور افضل کی تقلید کرے یا کسی بھی مجتہد کی وہ تقلید کر سکتا ہے. ذہن میں رکھنا، ایک رائے یہ ہے کہ وہ عالم اور افضل کی تقلید کرے. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ مجتہدین میں سے علماء میں سے جسے مفضول سمجھے اس کی بھی اتباع کر سکتا ہے. دوسری رائے یہ ہے. یہ جو رائے ہے کہ عالم اور افضل کی اتباع ضروری ہے، اسے ہمارے علماء نے مبنی بر قول ضعیف قرار دیا. اس رائے ٹھیک ہے. اس رائے کی بنیاد پر، بات پہ توجہ رکھنا، اس رائے کی بنیاد پر مقلد اپنے مقابل مذہب کے بارے میں کیا رائے رکھ سکتا ہے. اپنے مذہب کے بارے میں یہ رکھے گا کہ میرا مذہب راجح ہے، دوسرے کا مذہب مرجوح ہے. بس اتنی رائے رکھے گا. یہ نہیں کہ میں درست اور دوسرا غلط، یہ نہیں رکھ سکتا. سمجھ رہے ہو. ہمارا مذہب راجح اس مسئلے میں، دوسرے کا مذہب مرجوح. بس اتنی. یہ نہیں کہ میں صحیح اور دوسرا غلط، یہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ رہے ہو. میں علماء کی جو گفتگو ہے اس کو خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس جو مسئلہ ہے اس دلائل جو ہے وہ ہمارے علماء کی کتب کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ یوں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مذہب درست ہے لیکن خطا ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے. دوسرے کا جو مذہب ہے وہ خطا ہے لیکن درست ہو سکتا ہے. یعنی علی سبیل الظن یوں یہ کہہ سکتا ہے. تو جو ہے یہ سخت ترین جملہ ہے جو بھی بولا، جو آپ اپنے مقابل مذہب کے بارے میں بول سکتے ہو. اس سے سخت کوئی جملہ نہیں ہے جو بولا جا سکے. یہ کہنا کہ وہ خطا پر ہے، یہ تو جزمی ہے نا. یہ تو علی سبیل الجزم ہے نا. یعنی سخت ترین جملہ ہے، یہ بھی ضعیف. یہ میں قول ضعیف بتا رہا ہوں.
قول راجح میں تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا نا جی. جس کو علماء نے قبول نہیں کیا، جسے قبول نہیں کیا، وہ بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتا ہے کہ نحن علی الصواب ويحتمل الخطأ، انہم علی الخطأ ويحتمل الصواب. حتماً یہ کہے کہ ہم درست اور وہ خطا پہ، یہ تو کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے. جن کا قول ضعیف قرار دیا علماء نے، جسے مانا نہیں، بات سمجھو، جسے نہیں مانا وہ یہ ہے، اس کو بھی نہیں مانا، ضعیف قرار دیا اس کو. آپ کہیں ہم درست ہیں لیکن خطا کا احتمال ہے، ہمارے مقابل جو ہے وہ خطا پہ ہے لیکن درستی کا احتمال ہے. یہ سخت ترین جملہ ہے جو آپ مسائل فریع کے اندر اپنے مقابل مذہب کے بارے میں بول سکتے ہیں. سخت ترین جملہ یہ، اس کو بھی مبنی بر مذہب ضعیف قرار دیا ہمارے علماء نے. اس سے بڑھ کر بول ہی نہیں سکتے. اتنی بات سمجھے، مجتہد بھی نہیں بول سکتا. یہ ہو گیا قول ضعیف. قول راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ عالم اور افضل کی اتباع ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کو مفضول سمجھے اس کی بھی اتباع کر سکتا ہے. بات سمجھے؟ اس بنیاد پر، اس صورت میں اپنے مذہب کو راجح جاننا بھی ضروری نہیں ہے. بات سمجھے؟ جان بھی نہیں سکتا. جب اس کے ذہن میں ہو کہ میں مفضول کی اتباع کر رہا ہوں تو راجح تھوڑی سمجھے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو راجح جاننا بھی ضروری نہیں ہے. سمجھے؟ اتنا جاننا، اتنا اعتقاد ضروری ہے کہ بھئی میں جس مجتہد کا پیروکار ہوں اس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے جو مقلد کا وظیفہ ہے. بات سمجھے؟ ذہن نشین رکھے. اس لیے کہ ہمارے لوگ اول تو اصول جو ہے، اصول کی جو کتب ہیں زیادہ پڑھائی نہیں جاتی، جو پڑھائی جاتی ہیں ان کو ہم ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم جو ہے نا وہ خود مجتہد بنتے پھرتے اور پتہ ہی نہیں اجتہاد کیا ہوتا ہے. مقلد کا وظیفہ پتہ نہیں ہے ہم مجتہد. جی تو خلاصہ گفتگو میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مسئلہ اصولیہ ہے، مسئلہ اصلیہ میں حق ایک ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم درست ہیں اور سامنے والا غلط ہے، اور کہیں گے. اگر مسئلہ اصلیہ ہے اور اگر مسئلہ فریع ہے، مسائل فرع سے ہے، فریع سے ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ دونوں مجتہد مصیب ہیں یا ایک مصیب ہے دوسرا مخطی ہے. ایک بڑی تعداد علماء اہل سنت کی اس جانب گئی ہے کہ دونوں مجتہد مصیب ہیں. بات سمجھے؟ جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کی اپنی عقل کی کمزوری ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گئے، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی اس میں بعد میں وضاحت کر دوں، خلاصے میں بتا دوں دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. بتاتا ہوں میں آپ کو، دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں. توجہ رکھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ فریع ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ دونوں مصیبیں ہیں، ایک مصیب اور دوسرا مخطی ہے. امام ابو الحسن اشعری اور اشاعرہ کی اکثریت، امام ابو بکر باقلانی، امام مزنی، امام قرطبی، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ دونوں مصیب ہیں. ہم حنفیوں کی رائے یہ ہے کہ ایک مصیب ہے دوسرا مخطی ہے. لیکن اس بات میں جو مخطی ہے وہ کون ہے اور مصیب کون ہے، تو حق جو ہے وہ دائر بین المجتہدین ہے. مخطی اور مصیب متعین نہیں ہے. دونوں میں احتمال ہے کہ مخطی ہیں، دونوں میں احتمال ہے کہ وہ مصیب ہیں. بات سمجھے؟ لہٰذا کوئی مجتہد، کسی مجتہد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے مقابل کے بارے میں کہہ سکے حتمی طور پہ کہہ سکے کہ وہ خطا پر ہے. وہ خطا پر ہے یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا، بلکہ جو کہے اس کی تقلید کی ہے ہمارے علماء نے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے، مجتہد زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم صواب پر ہیں اور خطا کا احتمال ہے، ہمارے مقابل خطا پر ہیں
اور ثواب کا احتمال ہے. یعنی علی سبیل ظن کہہ سکتا ہے، علی سبیل جزم مجتہد بھی اپنے مقابل کو نہیں کہہ سکتے خطا پر ہے. اس کا اطلاق کیسے ہوگا اگر تلفظ کرے تو؟ وہ یہ کہ مسئلہ ہمارا ٹھیک ہے لیکن ہم غلط ہو سکتے ہیں. وہ جو ہے ان کی رائے جو ہے وہ درست نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے درست. یہ انداز ہوگا. بات سمجھے نا؟ یعنی آپ زن تو آپ کے دماغ کے اندر ہے نہیں، آپ اس کا تلفظ کیسے کریں گے؟ تلفظ ایسے نہیں کریں گے ہم ٹھیک اور وہ خطا پر. یہ تو جزم والا انداز ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو جزم والا انداز اختیار نہیں کر سکتا. مجتہد مقابل مجتہد کے بارے میں نہیں کر سکتا. مسئلہ سمجھ لو. ابھی ہم لوگوں نے فیصلے کرنے حضور علیہ السلام کے صحابہ اور آل پاک کے، ہم ان کے بیچ فیصلے کریں گے. پوری دنیا کے فیصلے تو ہم ختم کر چکے ہیں. اب ہم نے بڑوں کے فیصلے کرنے ہیں جو ان سے نہیں ہو سکے، تو لہٰذا ہم نے ان کے بارے میں فیصلے کرنے. بھئی آپ کے جو مسئلے ہیں چلو ہم سلجھا دیتے ہیں. معاذ اللہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی، لہٰذا ہم آپ کے بیچ فیصلہ کریں گے کہ کون درست تھا اور کون غلط تھا. معاذ اللہ من ذالک. تو یہ بات کی میں نے مجتہد کی. رہی بات مقلد کی، مقلد کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس پہ عالم اور افضل کی تقلید ضروری ہے یا کسی بھی مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے. ایک رائے یہ کہ عالم افضل کی تقلید ہی ضروری ہے، لیکن اس کو بھی مبنی بر قول ضعیف قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عالم اور افضل کی اگر تقلید اس قول کو لیا جائے تو اب وہ اپنے مذہب کے بارے میں اور دوسرے مذہب کے بارے میں کیا رائے رکھے؟ اپنے مذہب کے بارے میں رائے رکھے کہ میرا مذہب راجح ہے، باقی مذہب مرجوح ہے. یہ رائے رکھے. سمجھے بات کو؟ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ جو جملہ کہا کہ میرا مذہب درست ہے، خطا ہو سکتی ہے، اور دوسرے کا مذہب خطا ہے، درست ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر وہ جملہ نہیں کہہ سکتا. مقلد کا یہ وظیفہ نہیں ہے. لیکن یہ جنہوں نے یہ بھی کہا اس کو بھی مبنی بر قول ضعیف قرار دیا. راجی کیا ہے؟ راجی یہ کہ وہ کسی بھی مجتہد کی پیروی کر سکتا ہے، مفضول سمجھ کر بھی اس کی اتباع کر سکتا ہے. جب مفضول سمجھ کر اتباع کر رہا ہے تب تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا مذہب کو راجی سمجھے. تو بھائی پھر کیا اعتقاد کرے؟ اعتقاد کرے کہ میرے مقلد جو ہے، میں تو مقلد ہوں، وہ مقلد ہے، میرا امام ہے، پیشوا ہے، اس کا جو قول ہے وہ درست ہو سکتا ہے. درست ہے نہیں، درست ہو سکتا ہے، یہ اعتقاد اس کے لیے کافی ہے. بات سمجھے؟ یہ ہے اس مسئلے کا خلاصہ کہ مجتہد اپنے اور دوسرے مذہب کے بارے میں کیا سوچے گا اور مقلد اس کا وظیفہ کیا ہے. بات سمجھے؟ ضمنی طور پر میں آپ کو ایک مثال سمجھا دیتا ہوں کہ دونوں درست ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ کہا بھائی یہاں سے 10 منٹ کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرو، 10 منٹ گاڑی چلاؤ اور اس کے بعد مجھے کال کرو. اب ایک بندہ یہاں سے نکلا، نعیم نکلا، اور جناب والا 10 منٹ میں بپرلو پہنچ گیا. ٹھیک ہے؟ اور جعفری نکلا اور 10 منٹ میں ادھر آگے کہیں شکارپور تو نہیں پہنچے گا 10 منٹ میں، چلو اس جگہ کہیں پہنچ گیا. وہاں جا کے نعیم نے بھی کال کر لی اور جعفری نے بھی کال کر لی مجھے. تو ان میں سے غلط کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. ان کو کہا ہی یہ تھا بھائی 10 منٹ سفر کر کے کال کرو. اب جعفری کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، نعیم غلط ہے، وہ بپرلو کیوں گیا؟ بھائی تو یہ تو کہا ہی نہیں ادھر کہاں جانا ہے. تو کہا تو بھائی جاؤ 10 منٹ سفر کر کے آپ جو ہے وہ کال کر لو. بات سمجھے؟ تو ایسی صورت میں کوئی بھی خطا پر نہیں ہے، دونوں درست ہیں. بات سمجھے؟ یہ یوں بھی دونوں درست ہیں. ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ کہا بھائی 10 منٹ سفر کرو، سفر تم بپرلو کی طرف کرو. اب تمہیں جو چیز ملے وہاں پر وہ وہاں سے اٹھا کے لے آؤ. جانا بپرلو کی طرف ہے لیکن جو چیز ملے وہ اٹھا کے لے آؤ. جی جو شخص ملے اس سے ملاقات کرو اور میرا اس کو سلام کہہ دو. اب اس جعفری کو اور مل گیا، نعیم کو اور مل گیا، تو اب دونوں اس سے ملاقات تو کرنی تھی، دونوں گئے ادھر ہی ہیں اور دونوں جا کر ایک اور بندے کو سلام دے یا دوسرا اور بندے کو سلام دے کے آ گیا. ٹھیک ہے؟ یہ میں نے
جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو سوچا جاتا ہے کہ نہیں بھائی دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، سمجھے بات کو، دونوں درست ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارا موقف نہیں ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ مصیب ایک ہے اور دوسرا مفتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ثم التعارض إنما يتحقق بين الحجتين بإيجاب كل واحد منهما ضد ما يوجبه الأخرى في وقت واحد في محل واحد مع تساويهما في القوة. یہ شرط اور رکن کی طرف اشارہ کر دے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ تعارض کب واقع ہوگا. کہ اول تو یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی ضد کا اثبات کرے، یار ایک دوسرے کی ضد کو ثابت کرے، واجب کرے، محلے کو، وقتے کو، اور دونوں کی قوت برابر. بات پہلے ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تعارض متحقق ہوتا ہے دو حجتوں کے بیچ، ان دونوں میں سے ہر ایک کے واجب کرنے کے سبب اس کی ضد جس کو دوسری واجب کر رہی ہے، ایک وقت میں ایک محل میں. اس کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ باوجود ان دونوں کے قوت میں مساوی ہونے کے.